اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج تاریخ 29 مارچ دن سوموار کا، اور آج جو ڈائری جائے گی وہ ہے جماعت نہم سینئر کی، مضمون اردو۔ اور آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے غزل نمبر 1۔ آج آتے ہیں غزل نمبر 1 کی جانب۔ غزل نمبر 1 جو ہے وہ میر تقی میر کی ہے۔ تو سب سے پہلے غزل جو ہے ان کی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اس کے تدریسی مقاصد کی طرف آ جاتے ہیں۔ میر اور ان کے عہد زریں میں اردو غزل کے ارتقاء سے طلباء کو آگاہ کرنا جو میر تقی میر کا عہد ہے وہ ان کے عہد کا یعنی کہ زریں دور کہلاتا ہے، سنہری دور کہلاتا ہے۔ جو میر تقی میر کا جو انداز بیاں ہے وہ سادہ سہل ہے اور تصنع سے پاک ہے اور سہل ممتنع ہے ان کی شاعری میں، یعنی کہ آسان لفظوں میں گہری بات کرنا۔ اب آ جاتے ہیں غزل کی طرف۔ جو غزل نمبر 2 ہے غزل نمبر جو 1 ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ یہ میر تقی میر ہیں، ان کا جو انداز بیاں ہے وہ سادہ سہل اور تصنع سے پاک ہے۔ ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بالکل سادگی سے یہ بات کرتے تھے، اور سہل ممتنع جو ہے وہ ان کی غزلوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ سہل ممتنع آسان لفظوں میں گہری بات کرنا، ٹھیک ہے، حقیقت والی بات کرنا لیکن لفظ آسان لینا۔ تو اس کے سب سے پہلے شعر پہ آ جاتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے انسانی زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے یہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے، اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ یہ کب ختم ہو جائے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی ہمیں یہ نمائش نظر آتی ہے یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ دنیا میں جو رنگینی پائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ بہت نرم و نازک ہیں، جس طرح گلاب کی پتی نرم و نازک ہوتی ہے اس طرح میرے محبوب کے ہونٹ نرم و نازک ہیں۔ شعر نمبر 3۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کی جو آنکھ ہے اس کو کھولنا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی راغب ہونا چاہیے اور دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا چاہیے، کیونکہ دنیا صرف اور صرف ایک خواب کی طرح ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بے چینی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں اور اس سے بغیر کچھ کہے ہی واپس آ جاتا ہوں۔ تو جب میں واپس آتا ہوں تو میری حالت بہت زیادہ بے چین ہو جاتی ہے، کیونکہ میں اپنے محبوب سے اپنے دل کا حال بتانا چاہتا ہوں، اپنے دل کے حالات اور واقعات سے اس کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا محبوب میری بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو میں ہمت ہی نہیں کر پاتا کہ میں اپنے محبوب سے کچھ کہوں۔ تو اس طرح جب میں ان کے در پہ جاتا ہوں اور بار بار جاتا ہوں اور بار بار واپس آ جاتا ہوں کچھ کہے بغیر، تو ایسے میں جو میری حالت ہے وہ بہت بے چین ہو گئی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے آپ کو خانہ خراب کے جیسے کہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے در پر گیا اور میں نے صدا لگائی کہ شاید میرا محبوب میری آواز سن کر دوڑا چلا آئے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے محبوب نے میری آواز کو کسی اور جیسا کہا۔ میرا جو محبوب ہے وہ تو میری آواز تک بھول گیا ہے، اس نے میری آواز کو بلا دیا ہے، اس نے میری آواز کو کسی خانہ خراب جیسے، یعنی کسی برے قسمت والے کی آواز جیسے کہا ہے۔
آتش غم میں دل بنا شاید، آتش غم میں دل بنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو غم کی آگ میرے دل کے اندر لگی ہوئی ہے اس نے میرے دل کو جلا دیا ہے، اور انہوں نے بہت ہی مزاحیہ انداز میں دل کے جلنے کو کباب کی بو سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح کباب چولہے پر رکھا جائے اور اس کو اتارنا بھول جائے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اس طرح جو میرا دل ہے وہ بھی جل گیا ہے اور اس کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل گئی ہے۔ آخری شعر مقطع کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ مقطع آپ کو پتا ہے کہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو آخری شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو نیم باز آنکھیں کہا ہے اور محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جو آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں ہیں وہ بہت مستی والی ہیں، جس طرح کوئی شراب پی کر اس کے نشے میں مخمور ہو کر اس پر مستی چھا جاتی ہے، اس طرح میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ بن شراب پیے ہی اتنی زیادہ مست ہیں، اور اتنی زیادہ ان میں جو مستی ہے، جس طرح شراب پینے والوں کی آنکھوں میں مستی ہوتی ہے ایسی ہی مستی میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ میرے محبوب نے شراب نہیں پی لیکن اس کی آنکھوں میں شراب جیسی مستی پائی جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مختلف شعراء جو ہیں انہوں نے اپنے محبوب کے اجزائے جو جسمانی ہوتے ہیں ان کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ کسی نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دی ہے، کسی نے محبوب کے لمبے بالوں کو فتنہ قیامت اور لمبے قد کو فتنہ قیامت جیسے الفاظ سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر میر تقی میر نے بھی اپنے محبوب کی جو آنکھیں ہیں ان کو تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ آدھی کھلی اور آدھی بند ہیں، وہ ایسی ہیں جیسے کہ ان میں شراب کی مستی پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ کی غزل ہے اس کی ساری تشریحات کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ کو یہ نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ جو میں نے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی اوپر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیے ہیں، اور ساری تشریحات آپ کو سمجھا دی ہیں میں نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ساری تشریحات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور ہر شعر کا جو مفہوم ہے، ہر شعر، یہ جو غزل ہے وہ میر تقی میر کی سہل ممتنع کا عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے دیکھیں بہت آسان الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور آسان الفاظ میں انہوں نے بہت حقیقت اور گہرائی والی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ سرگرمی کی جانب آ جاتے ہیں۔ جو اس غزل کی سرگرمی ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ اس غزل میں سے تشبیہات ڈھونڈ کر اپنے رجسٹر پر لکھنی ہیں۔ تو تشبیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کسی خاص وصف کی، کسی ایک چیز کو خاص خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہستی کو حباب سے تشبیہ دی گئی ہے، محبوب کے ہونٹوں کو پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس طرح کی اور تشبیہات آپ نے ڈھونڈنی ہیں۔ اب ڈائری کی طرف آ جاتے ہیں۔ غزل نمبر 1 مکمل آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اور اس کی جو تشریحات ہے وہ خطاطی میں اپنے رجسٹرز پر لکھنی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، چھٹی کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔